ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے پروفیسر اختر الواسع صاحب موجود ہیں۔ سر، آج جو بات ہوئی ہے کانفرنس میں کہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، حالانکہ اختلاف کو بار بار زحمت بتانے کی کوشش ہو رہی ہے انترراشٹریہ لیول پہ، یا کوئی षڈینتر ہے یا واقعی یہ جو ہے اس میں کچھ سچائی ہے؟ نہیں، اسے षڈینتر بننے تو نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے جمہوری مزاج اور کردار کے یہ نمونے ہیں۔ اسلام کے اندر اختلاف کو جو خیر امت کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جغرافیائی اور طبعی طور پہ جغرافیکلی اور فزیکلی سچویشنز کین بی ڈفرینٹ، الگ الگ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں کون سی چیز کہاں پر زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ کے یہاں کیکڑا اور کچھوا جائز نہیں ہے، لیکن امام شافعی کیا ہے جی، نتیجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں وہ حنفی اکثریت جیسے ہندوستان کے اندر شافعی ہیں جی، چونکہ انہیں وہ سوٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، شرعی قباحت نہیں ہے۔ یہ ہمیں مان کے چلنا چاہیے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اصل میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ایمانیات کا حصہ ہیں، عقائد کا حصہ ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ معاملات کا حصہ ہیں۔ تو ہمیں عقائد اور معاملات میں فرق کرنا چاہیے، جو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ دوسرے ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ اس کے بعد ہر چیز کے بارے میں ہماری الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ ان سے متصادم نہ ہو۔ واسع صاحب، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک فرقہ اپنے آپ کو دوسرے فرقے سے تفوق برتنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ چیز کم ہوئی ہے، اسے کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ میں اس کو بہت اچھی چیز نہیں سمجھتا ہوں۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، میں ہندوستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کہ جو علی گڑھ کے پیر دانہ سر سید ہوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلی ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، یا مثال کے طور پہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہوں، یا لکھنؤ کا خاندان غفرہ مآب ہو، یہ سب ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں، عقیدے کا محور نہیں ہے۔ یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے۔ تو ہم جس کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے جڑے رہیں، لیکن انہیں عقیدے کا محور بنا دینے کی کوشش جو ہے عقیدہ وہ قرآن اور سنت ہی رہے گا۔ عقیدہ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا اللہ، رسول اور اس کی کتاب، اور جس کو انہوں نے کہا جی، وہ ہے عقیدے کا محور۔